السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب تعریفیں ہر قسم کے محامد و محاسن اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے۔ ماہ رجب شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت فرما اور ہمیں خیر و عافیت صحت و سلامتی سے ماہ رمضان تک پہنچا۔ یہ دعا رجب شریف کے مہینے میں مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ تین مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، متصل ہیں۔ قمری سال کے یہ تین قمری مہینے ماہ رجب المرجب اور اس کے بعد ماہ شعبان المعظم اور اس کے بعد ماہ رمضان المبارک، یہ تینوں قمری مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، متصل ہیں، اور حضور نے ان تینوں مہینوں کے بارے میں جو دعا فرمائی اس دعا سے ان تینوں مہینوں کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے، جس کے لیے حضور نے خود دعا فرمائی۔ ماہ رجب المرجب شریف کی 27ویں شب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے سیر کرائی اور اسے معجزہ معراج کہا جاتا ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کے معجزات میں سے ایک محتمم بالشان معجزہ ہے اور حضور کی شانوں میں سے ایک نہایت ہی باکمال شان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے سیر کے لفظ میں بیان فرمایا، اور سیر کرانے کا ذکر سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں اس معجزہ معراج اور اس سیر کرانے کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے اسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہتے ہیں، اور جگہ جگہ حضور کا یہ معجزہ مبارکہ معراج شریف بیان کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور اس واقعے کے اندر اور اس سیر میں اہل ایمان کے لیے جو ہدایات ہیں، جو سبق ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں، پھر اپنی زندگیوں میں اسے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی رجب المرجب شریف کی
13 تاریخ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا یوم ولادت ہے، تو اہل ایمان رجب المرجب کے دوسرے عشرے میں جگہ جگہ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت مناتے ہیں، محافل کا انعقاد اور اہتمام کرتے ہیں، اور بہت سی نسبتیں اس مہینے میں موجود ہیں۔ ایک نسبت جس کا ذکر پچھلے جمعہ مبارکہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ عمومی طور پر رجب شریف میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں پچھلے جمعے کے خطاب میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی موضوعات اس مہینے میں موجود ہیں ان پر موقع بموقع گفتگو ہوتی رہے گی۔ آج کے خطاب جمعہ میں قرآن مجید کی آیہ اسراء، جس میں نبی کریم علیہ السلام کی سیر کا ذکر کیا گیا، اس آیت کریمہ کے تفسیری نکات صرف آج کے خطاب جمعہ میں عرض کیے جائیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیر معراج اس کے 2 حصے ہیں، ایک زمینی سیر ہے اور ایک سماوی سیر ہے۔ زمینی سیر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور سماوی سیر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں سمیت نبی کریم علیہ السلام کا مقام سدرۃ المنتہا تک حضور کا لے جایا جانا، یہ سماوی سیر کہلاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس کے اعتبار سے معراج شریف، جسے ہم معجزہ معراج کے نام سے ذکر کرتے ہیں، یہ دراصل سیر ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ تو یہ سیر معراج حضور کی شان کے اعتبار سے 3 شانوں کو معراج کرائی گئی۔ حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک شان ہے بشریت، اور حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک شان ہے نورانیت۔ یہ حضور کی شانوں میں سے شانیں ہیں 2، بشریت و نورانیت۔ تیسرا جو ہے جس کا تعلق حضور کے وجود اقدس سے ہے، حضور کی ذات اقدس سے ہے، وہ ہے حقیقت مصطفیٰ، حقیقت محمدیہ بھی اسے کہا گیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حقیقت۔ بشریت حضور نبی کریم علیہ السلام کی، نورانیت حضور نبی کریم علیہ السلام کی، اور تیسری شان جو ہے وہ حقیقت کی۔ جو حقیقت محمدیہ ہے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اور بات کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے اجتماع میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی۔ دوسری روایت کے لفظ ہیں لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، الفاظ اگرچہ مختلف ہیں لیکن معنی اور مفہوم ایک ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
اس لیے معراج شریف، سیر معراج، یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان بشریت کو بھی معراج کرائی گئی، حضور کی شان نورانیت کی بھی معراج اسی رات واقع ہوئی، اور جو شان حقیقت محمدیہ ہے اس کی معراج بھی اسی رات رب کریم نے کمال کے آخری درجے پر اس حقیقت محمدیہ کی معراج کو بھی پہنچا دیا تھا۔ ان تینوں شانوں کو اللہ کریم نے معراج کرائی رجب المرجب شریف کی 27ویں رات کو۔ اس میں دن کا انتخاب نہیں کیا گیا، سیر کے لیے رات کا انتخاب کیا گیا، اور یہ معجزہ معراج اور سیر معراج جو تین شانوں کی معراج ہے، اس معراج کو مکمل بھی 3 مراحل میں طے کیا گیا۔ 3 مراحل میں یہ سیر مکمل کرائی گئی۔ پہلا مرحلہ جو ہے اس سیر کا اور اس معجزہ معراج کا، وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کا تشریف لے جانا۔ دوسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا تک حضور کا مسجد اقصی سے چل کر سدرۃ المنتہا تک پہنچنا۔ یہ سیر معراج اور معجزہ معراج کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا۔ سورہ النجم کے اندر اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا کہ مقام سدرۃ المنتہا یہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام شب معراج، سیر معراج جب کرائی جا رہی تھی تو سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ اور حضور کہاں تک گئے، بہت ہی آسان بات ہے، اور اسے اسی لہجے میں اور انہی لفظوں کے ساتھ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو یا آپ سے کوئی سوال کرے کہ سیر معراج کہاں سے کہاں تک کرائی گئی، حضور کہاں تک گئے، تو اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک سیر کرانے والے رب کریم نے چاہا وہاں تک حضور تشریف لے گئے۔ سرے سے کوئی شک اور شبہ پیدا ہی نہیں ہوتا، اور سرے سے کوئی سوال اٹھتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لے جانے والا رب کریم ہے، تو جہاں تک اس نے پسند فرمایا، جہاں تک محبوب کو لے جانا چاہا، وہاں تک حضور کو لے جایا گیا۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے سیر معراج کا جب ذکر کیا 15ویں پارے کی پہلی آیت میں، اس سورہ کے 2 نام ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل ہے، ایک سورہ اسراء ہے۔ اس کی پہلی آیت کے اندر اس سیر کا ذکر آیا، اور اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو اس سوال کا جواب آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ اللہ کریم فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، اسرا یسری، اسراء کا معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ اسرا کے اندر رات کو سیر کرانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ سیر کرانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اس نے سیر کرائی ہے بعبدہ، اپنے بندہ خاص یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب سیر کرانے والا رب کریم ہے اور حضور کو سیر کرائی گئی، تو پھر یہ سوالات اور یہ باتیں بالکل مناسب نہیں لگتی، کیونکہ سیر کرانے والا رب کریم ہے، سیر اپنے پیارے محبوب نبی کریم کو کرائی،
لہذا جہاں تک لے جانے والے نے چاہا وہاں تک حضور تشریف لے گئے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اس کی تفصیلات 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اجمالاً سیر معراج کا ذکر ہے۔ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے اندر پورے معراج شریف کی سیر اور پورا یہ واقعہ خود نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ جانے اور آنے کا تذکرہ خود نبی کریم علیہ السلام نے از خود فرمایا۔ لہذا اس کی تفصیل اگر ہم چاہیں تو وہ بخاری اور مسلم کی احادیث کے اندر معجزہ معراج کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمارے لیے جو باتیں سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہیں میں صرف وہی بیان کروں گا۔ غیر ضروری باتیں اور غیر ضروری گفتگو اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ معجزہ معراج اور سیر معراج، اس کے لیے یہ لفظ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب اس کے لیے اللہ کریم نے خود سیر کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہمیں بھی اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ یہ سیر ہے، سیر۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ کا معنی صرف سیر کرانا نہیں ہے بلکہ رات کو سیر کرانا۔ تو بے نیاز رب نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے وہ ذات پاک ہے جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ لہذا یہ تو سیر ہے، زمینی سیر اور سماوی سیر۔ زمینی سیر کا تذکرہ میں نے کر دیا کہ کہاں سے کہاں تک، سماوی سیر کا بھی میں نے تذکرہ کر دیا۔ لیکن پورے معجزہ معراج میں جو انتہائی حساس اور انتہائی سینسیٹیو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے حضور کا اوپر تشریف لے جانا۔ عقل انسانی عاجز آ جائے گی، کیوں؟ وہاں حضور کی شان حقیقت کی معراج تھی۔ بشریت اور نورانیت یہ شانوں میں سے ایک شان ہے۔ شان بشریت کی معراج یہ کمال کے آخری درجے پہ پہنچ گئی مسجد اقصی میں، کیونکہ عالم بشریت کے اعلیٰ ترین فرد کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ ان کو تو صفوں میں کھڑا کیا گیا کہ سب بندی کرو۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام نے سب بندی کی، اپنی قبور مقدسہ سے انبیاء کرام مسجد اقصی میں جمع کیے گئے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے۔ اور مصلی امامت پر خود رحمت کائنات امام الانبیاء سید المرسلین کو خود مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا، اور حضور نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو، مرسلین اعظام کو مسجد اقصی میں نماز پڑھائی۔ عالم بشریت میں سب سے اونچا درجہ نبی کا ہے، رسول کا ہے، پیغمبر کا ہے۔ اس سے اوپر بشریت میں کوئی درجہ نہیں ہے۔ لہذا یہاں جب حضور نے نماز پڑھا دی تو حضور کی شان بشریت کی معراج کمال کے آخری درجے پر پہنچ گئی کہ عالم بشریت کے اعلیٰ ترین افراد پیچھے کھڑے ہیں اور امام الانبیاء مصلی پہ کھڑے ہو کے ان کی امامت فرما رہے ہیں۔ سب نبی، سب رسول اور پیغمبر مقتدی ہیں اور امام الانبیاء مقتدا ہیں۔ حضور مقتدا ہے۔ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حنفی قادری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز کو، نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیاں ہوں معنی اول و آخر، کہ 10 بادشاہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ عالم بشریت کے اعلیٰ ترین فرد تو پیچھے کھڑے ہیں ہاتھ باندھے۔ یہاں شان بشریت کی معراج تکمیل کے آخری مرحلے تک پہنچ گئی، اور یہاں سے جب حضور نے پرواز کی، اور یہ حدیث شریف بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث معراج۔ یہ جو معراج کا لفظ ہے یہ قرآن میں نہیں ہے،
اور قرآن سے نہیں لیا ہم نے. قرآن میں اس کے لیے لفظ ہے سیر کا. قرآن میں اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ تو معراج کا لفظ آیا ہے حدیث شریف میں. معراج کا لفظ آیا ہے. معراج کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا، عروج کرنا. عروج سے معراج، نیچے سے اوپر کی طرف جانا. تو یہ حضور کی اپنی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملوں سے ہم نے معراج کا لفظ لیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، جب نماز سے فراغت ہو گئی مسجد اقصی میں، حضور فرماتے ہیں ثم اورج بی، ثم اورج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا. تو یہاں سے پھر معراج کے حضور کا زمینی سیر مکمل ہونے پر سماوی سیر کے لیے حضور کا عروج فرمانا، حضور کا اوپر کی طرف جانا، یہ سماوی سیر ہے کہ یہاں سے عروج فرمایا، پہلے آسمان تک پہنچے، پھر وہاں سے عروج فرما کر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتوں آسمانوں کو میرے آقا کریم نے عبور فرمایا، اور پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے. چونکہ آج صرف اس آیت کریمہ کی تفسیر ہی بیان کرنا ہے، تفصیلی واقعے معراج کے جمعات مبارکہ میں بھی اور دیگر محافل کے اندر میں آپ سے عرض کرتا رہوں گا، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کے بیان جمعہ میں معجزہ معراج کو ذرا سمجھیں. میں نے عرض کیا ہے کہ دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں. یہ سوال کرنا کہ حضور کیسے گئے، آسمانوں سے اوپر کیسے گئے، اور پھر حضور کا یہ واپس آنا یہ کیسے ممکن ہوا، یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کا ایک ہی جواب میں نہیں دے رہا. ان تمام سوالوں کا جواب بے نیاز رب قرآن مجید میں 15ویں پارے کی پہلی آیت میں، سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں ان تمام سوالات کا جواب اللہ رب العالمین خود دے رہا ہے. سرے سے سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، سرے سے سوال پیدا ہوتا ہی نہیں پیدا. کیوں؟ کیونکہ سیر کرانے والا کون ہے؟ لہذا اگر کوئی حضور کے جانے پہ اعتراض کرے تو وہ حضور پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو سیر کرانے والے پہ اعتراض کر رہا ہے. لہذا اس کا جواب قرآن مجید کی آیت میں بڑے ہی حکمت بھرے انداز میں اللہ رب العالمین نے، کیونکہ رب ہو کر اپنے محبوب کو نہ لے جا سکے، توجہ سے سنی، رب ہو کر اپنے محبوب نبی کریم کو نہ لے جا سکے تو یہ عیب ہوا، یہ عیب ہوا کہ رب ہو کر محبوب کو نہیں لے جا سکا، یہ عیب ہے. تو رب نے تو جواب دے دیا سبحان الذی، وہ ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے پاک ہے، اسرا، جس نے سیر کرائی ہے رات کے وقت. سرے سے سوال پیدا ہوتا ہی نہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ، کیونکہ لے جانے والا رب ہے. حضور تو یہاں پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، قرآن اور حدیث کا دامن تھام کے کہتا ہوں، میری بات کو ذرا دل میں جگہ دینا. اس آیت کو اگر 1000 بار بھی پڑھیں، اس آیت کو یاد کر لیں، اس کا نام ہے آیہ اسراء، جس میں حضور کی سیر کا ذکر ہے. اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے اور دوسرا نام سورہ اسراء ہے، یعنی حضور کا تشریف لے جانا. یہ پورا واقعہ معراج، سیر معراج، اس کا حضور نے دعویٰ نہیں کیا. اس آیت کو 1000 بار بھی پڑھیں، ہر دفعہ یہی جواب آئے گا کہ آقا کریم نے تو جانے کا نادانوں دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ تو لے جانے والا رب کریم کر رہا ہے. دعویٰ کون کر رہا ہے؟ لے جانے والا رب کریم دعویٰ فرما رہا ہے. اور دعویٰ کن الفاظ میں قرآن نے فرمایا سبحان الذی
اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی، ہر کمزوری سے، جو راتوں رات لے گئی اپنے بندہ خاص۔ کہتے حضور کیسے گئے؟ حضور نے تو دعوی نہیں کیا، لہٰذا یہ تمہارا اعتراض حضور پہ نہیں، خدا کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہو، کیونکہ لے جانے والا رب کریم۔ اور پھر وہ تمام شکوک و شبہات جو پھیلائے جاتے ہیں، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ معراج جو ہے یہ تو خواب کا واقعہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خواب کا واقعہ۔ ایمان سے بتاؤ، اس مجمع میں سے اگر کوئی 15 سال کا بچہ کھڑا ہو کر کہے کہ میں رات کو مدینہ شریف سے ہو کے آیا ہوں، مدینہ شریف سے ہو کے آیا ہوں، تو ہر کوئی پوچھے گا بھئی کل تو یہاں تھا، اب بھی یہاں ہے، تو راتوں رات کیسے ہو آیا؟ وہ کہے گا نہیں، میں رات کو خواب میں گیا تھا۔ کیسے گیا تھا؟ تو کوئی ذی شعور انکار کرے گا؟ انکار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ خواب میں جانا ممکن ہے، خواب میں رات کو مدینہ شریف حاضری دے کے واپس آنا ممکن ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کو لندن کی سیر کر کے آیا ہوں، تو لوگ کہیں گے تم راتوں رات کیسے آ گئے؟ وہ کہے گا خواب میں گیا تھا۔ کوئی انکار کرے گا؟ انکار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ واقعہ خواب کا ہے اور خواب میں جانا ممکن ہے۔ اب ذرا غور کرنا اور توجہ میری طرف رکھنا، کفار مکہ کا اور قریش مکہ کا معراج شریف کا انکار کرنا یہ اس بات کی دلیل تھی۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا کفار مکہ کبھی انکار نہ کرتے، قریش مکہ کبھی انکار نہ کرتے۔ ارے نادانو، کفار اور قریش کا انکار بتا رہا ہے کہ یہ معراج منامی نہیں ہے، معراج جسمانی ہے۔ قریش مکہ کا، کفار مکہ کا معجزہ معراج کا انکار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج منامی نہ تھا، یہ معراج جسمانی تھا۔ اس لیے انکار کیا کہ خواب میں جانا تو ممکن ہے مگر جسمانی طور پر جانا ممکن نہیں۔ قریش مکہ اور کفار مکہ کا انکار بتا رہا ہے کہ معراج جسمانی تھا، منامی نہ تھا۔ میرے آقا کا جسد مبارک بھی معراج میں گیا، حضور کی روح مبارک بھی معراج میں پورا صرف آیت کریمہ کی تفسیر ہی آج بیان کروں گا۔ ایک اعتراض اور سننے کو آپ کو ملے گا، کہتے ہیں جی یہ تو معراج حضور کے جسم کو معراج نہیں کرائی گئی، حضور کی روح کو معراج کرائی گئی۔ سگریٹ کا کش لگا کے لوگ کہیں گے کہ نہیں چودھری اے حضور دی روح نو معراج ہوئی۔ بے نیاز رب نے قرآن میں اس سوال کا بھی جواب دے دیا۔ بے عبد ہی کا لفظ استعمال کیا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ عبد استعمال ہوا ہے، جس آیت میں بھی عبد کا لفظ آیا ہے، اس سے روح اور جسم کا مجموعہ مراد ہے۔ اس سے روح اور جسم کا مجموعہ مراد ہے، صرف روح کو معراج نہیں۔ کیوں؟ یہاں ایک اور حکمت ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اسرا بنبی ہی، اسرا برسول ہی، نہیں فرمایا۔ میرے آقا اللہ کے سچے رسول ہیں لیکن بے نیاز رب نے صرف رسالت کا ذکر نہیں کیا۔ میرے آقا اللہ کے سچے نبی ہیں لیکن بے نیاز رب نے صفت نبوت کا ذکر نہیں کیا، صفت عبدیت کا ذکر کیا ہے، تاکہ دنیا کو علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ حضور کی صرف روح کو معراج نہیں کرائی گئی، حضور کا جسد مبارک بھی معراج پہ گیا، حضور کی روح مبارک بھی معراج۔
کیونکہ عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے۔ لہذا اس آیت کے اندر اگر قرآن سے تعلق جوڑو گے، قرآن سے رجوع کرو گے، کس سے کہانیوں سے دامن بچا کر قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے، سرے سے شک پیدا ہی نہیں ہوتا، شکوک پیدا ہی نہیں ہوتے، اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بے نیاز رب نے قرآن میں کھول کے بیان کر دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندے خاص کو، اپنے بندے۔ یہ اقبال نے اسی معراج شریف کے موقع پہ کہا ہے کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ عبد وہ ہے جو خود انتظار کرے، عبدہ وہ ہے جو شب اسرا کا دولہا بن رہا ہو اور آسمان کے ملائک ان کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سراپا انتظار میرے آقا تو عبد ہے نا، نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ، فرق کرو، عبد اور عبدہ میں فرق کرو۔ عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ عبد وہ ہے جس کا پسینہ متعفن ہو، عبدہ وہ ہے جس کا پسینہ خوشبودار ہو۔ عبد وہ ہے جس کے جسم پر مکھیاں بھن بھنائیں، عبدہ وہ ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم نے زندگی بھر رسول اللہ کے جسد اقدس پر کبھی مکھی کو بیٹھے نہیں دیکھا۔ میں اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے بندے خاص کو سیر۔ اسرا کا معنی ہے رات کو سیر کرا، بعد میں لیل کا لفظ پھر آ گیا، لیل کا معنی ہے رات۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ لیل کا معنی رات، بے نیاز رب اسرا میں معنی ہے رات کو سیر کرائی۔ تو یہ دوبارہ لیل کا لفظ آیا ہے قرآن کی اس آیت میں، اس میں حکمت کیا ہے؟ اب لیل کے اوپر ہے تنوین، دو زبریں جو ہیں انہیں تنوین کہتے ہیں۔ اب یہ دو زبریں جو آئی ہیں نا، یہ کس کے لیے ہیں؟ تقلیل کے لیے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے اسرا بعبدہ پڑھ کر کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ رات کو سیر کرائی اور ساری رات ہی سیر ہوتی رہی ہے، ساری رات ہی سیر ہوتی رہی ہے۔ بے نیاز رب نے فرمایا اسرا بعبدہ، دنیا والو ساری رات سیر جاری نہیں رہی، لیلاً لیلاً، رات کے مختصر ترین وقت میں ساری مسافتیں عرش والے رب نے اپنے محبوب کو طے کرا دی۔ لیلاً اسرا بعبدہ لیلاً، رات کے مختصر وقت۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر آپ فرماتے ہیں شداں مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچائیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضا پائی۔ اب اندازہ فرماؤ، یہ شداں مداں زبراں بھی حضور کی شان پکار رہی ہے، شداں مداں زبراں زیراں آقا کا مقام بیان کر رہی ہے کہ دنیا والو ساری رات سیر نہیں ہوتی رہی۔ فرمایا سیر مختصر وقت میں ہوئی، مصطفیٰ اتنی دیر میں آئے کہ جو وضو کر کے گئے تھے وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا، بستر کی حرارت بھی گرم تھی اور قائم تھی اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی۔ اسرا بعبدہ لیلا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، شان بشریت کی معراج، اور اعلیٰ ترین فرد نبی رسول پیغمبر ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہاں سے جب پرواز کی حضور نے
تو شان نورانیت کی معراج مسجد اقصی سے شروع ہوئی، آغاز ہوا شان نورانیت مصطفیٰ کی معراج کا، تو کہاں سے ہوا؟ مسجد اقصی۔ یہاں سے نورانیت کی شان کی معراج شروع ہوئی، اور حضور جب سدرہ پہ پہنچے نا، یہاں عالم بشریت فیض یاب ہو رہا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی عالم بشریت فیض یاب ہو رہا ہے، اور مسجد اقصی سے سدرہ پر حضور کا جلوہ گر ہونا یہ عالم نورانیت کو فیض یاب کر رہا ہے۔ یہاں بشر فیض اٹھا رہا ہے، وہاں نور فیض اٹھا رہا ہے۔ تو بتائیے عالم نورانیت کا بھی اعلیٰ ترین فرد کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عالم بشریت کا اعلیٰ ترین فرد نبی، رسول، پیغمبر، تو عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد کون ہے؟ 4 مقرب ملائکہ ہیں، 4، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، چاروں مقرب فرشتے ہیں ملائکہ میں سے۔ بے نیاز رب نے شب اسرا کا جب حضور کو دولہا بنایا گیا، فرمایا جبریل جاؤ 70,000 ملائکہ لے لو، اسرائیل تم بھی 70,000 ملائکہ لے لو، اسرافیل تم بھی جاؤ 70,000 ملائکہ لے جاؤ، میکائیل جاؤ 70,000 ملائکہ لے جاؤ، جنت سے حلے بیشتی بھی لے جاؤ، براق بھی لے جاؤ، میرے محبوب کو شب اسرا کا دولہا شان بشریت کی اعلیٰ ترین فرد بخاری کی حدیث بتا رہی ہے، مسلم کی حدیث بتا رہی ہے، اپنی قبور مقدسہ سے مسجد اقصی پہنچے، حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور عالم نورانیت کا یہ عالم کہ چاروں مقرب 70,000 ملائکہ کی جماعتیں لے کے جنت سے براق لے کے آئے، حلے بیشتی لے کے آئے، نور کا تاج و عمامہ لے کے آئے، اور میرے مصطفیٰ کو شب اسرا کا دولہا بنایا گیا۔ میرے امام بولے شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت میں لاکھوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام اس لیے نعت خوان پڑھتے نہیں کہ ان کو خود مانا نہیں آتا۔ نوشا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ لاڑے میں نوشا لاڑے نو آختے ہیں دولہا کو، دولہا کو نوشا۔ امام فرماتے ہیں شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت میں لاکھوں۔ کیا مقام ہوگا کہ ملائکہ لینے کے لیے آئے، شب اسرا کا دولہا بنایا جا رہا ہے، حلے بیشتی پہنایا جا رہا ہے، نور کا تاج اور عمامہ سر پہ سجایا گیا۔ پہلی سطر پہ لکھا تھا محمد النبی اللہ، دوسری سطر میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ، اور تاج اور نور کے عمامے کی تیسری سطر پہ لکھا تھا محمد حبیب اللہ۔ باد عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، کس قدر جاں فدا آج کی رات۔ یہاں لینے بھی آئے ہیں، ادھر فرمایا کہ سب سدرہ پہ جمع ہو جاؤ۔ ملائکہ نے کہا کہ اے رب کریم، ہم نے سنا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ آج تیرے محبوب آ رہے ہیں شہر کے لیے، تیرے محبوب آ رہے ہیں، کائنات کے محبوب آ رہے ہیں، دل ہمارا بھی کرتا ہے دیدار کو، ہم بھی مچلتے ہیں زیارت کو، دیدار کو، تمنا ہے ہم بھی ان کے دیدار کی لذت کی حلاوتیں حاصل کریں۔ بے نیاز رب نے فرمایا اے میرے فرشتوں، جس نے میرے محبوب کا جلوہ زیبا دیکھنا ہے، جاؤ سدرہ پہ جا کے اکٹھے ہو جاؤ۔ سب ملائکہ
یہاں جب قبروں سے اٹھایا نا نبیوں کو، کہا ابراہیم چلو مسجد اقصی، موسیٰ چلو مسجد اقصی، اے نوح چلو مسجد اقصی، اے کلیم، اے مسیح، اے سبی، چلو 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 مسجد اقصی، میرے محبوب آ رہے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر استقبال کی کرو اور ان کی انتظامی نماز بھی ہو۔ اور یہاں کہا اے جبرائیل چلو سدرہ، میکائیل چلو سدرہ، اسرافیل چلو سدرہ، سارے ملائکہ جمع ہو جاؤ۔ بے نیاز رب کہاں جمع ہوئے؟ اور میں پوائنٹ بتا دیا ہے، سدرۃ المنتہا۔ سورہ النجم اٹھاؤ، قرآن کی سورہ النجم، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے۔ تمام ملائکہ اس بیری کے درخت کو فرشتوں نے ڈھانپ لیا۔ کیسے ڈھانپا؟ اجتماعی اتنا تھا فرشتوں، وہ فرشتے اتنے تھے کہ ان کے جرمٹ میں سدرہ کا درخت چھپ گیا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپا۔ فرشتے کس چیز کے بنے ہیں؟ عجیب، جو مانتے ہیں وہ بولیں، باقی نور کے۔ رب نے کہا سدرہ پہ آ جاؤ، فرشتے بنے ہیں نور کے۔ یہ کہتے ہیں چراغاں کیوں پڑتی ہیں؟ رب نے سدرہ کے درخت پہ اتنا چراغاں کیا، اتنا چراغاں کیا، ملائکہ کے انوار سے سدرہ جگمگا اٹھا۔ اور حضور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ملائکہ سدرہ پہ اکٹھے ہو گئے، اور سدرہ پر ہے بیت المعمور، ہمارا قبلہ مکے میں خانہ کعبہ، بالکل خانہ کعبہ کے عین اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ ایک رسی پکڑ کے بیت المعمور سے لٹکائیں تو وہ کعبے کی چھت پہ آ کے جہاں کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، بالکل اس کے اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ملائکہ جمع ہیں حضور کے استقبال کے لیے۔ جب تمام فرشتوں نے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، آقا کی زیارتیں کی، فیضیاب ہوئے ملائکہ، اور پھر میرے آقا اچانک سدرہ سے اوپر تشریف لے گئے۔ سدرہ سے جب جانے لگے نا، لے جایا گیا حضور کو، سدرہ سے تھوڑا سا اوپر گئے تو جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے جبریل کی طرف دیکھا، تو لینے آیا تھا، تو لینے آیا تھا، یہاں کھڑا ہو گیا، چلنا صاف، یہیں رہ گیا۔ سنو، بشریت نیچے رہ گئی، نورانیت یہاں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں کہتا، جبریل نے کہا گر یکسر ہوئے برتر پرم، گر یکسر ہوئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم۔ یا رسول اللہ، اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی یہاں سے اوپر کی طرف گیا، انوار الہیہ تجلیات ربانیہ مجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ اور امام عبد الوہاب شورانی نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے کہ جبریل نے کہا لو دنوت انملتن، لو دنوت انملتن لَاحْتَرَقْتُ یا رسول اللہ، ایک انگلی کے پورے کے برابر سدرہ سے اوپر کی طرف پرواز کی، اللہ کے انوار مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے، اللہ کے انوار مجھے جلا دیں گے۔ میں تو اوپر جانے کی مجال نہیں رکھتا۔ لو جی، عالم بشریت بھی نیچے، عالم بشریت بھی نیچے، میرے مصطفیٰ اوپر۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں،
ایک ایک جملے کے ایک ایک لفظ کا اور لفظ کے ہر ہر حرف کا میں ذمہ دار ہوں. مجھے قسم ہے کعبے کے رب کی، اور جبریل کو بھی نہیں پتا چلا حضور کہاں گئے. جبریل کو بھی نہیں پتا، جبریل کو بھی نہیں پتا چلا. کیوں؟ بشریت کی معراج مسجد اقصی مکمل، شان نورانیت کی معراج سدرہ پہ مکمل، سدرہ سے اوپر جانا حقیقت محمدیہ کی معراج تھی. تو میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقت سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو جبریل کو کیسے جانتے کہ حضور کہاں گئے. قرآن کی روشنی میں سمجھو، قرآن کی روشنی میں سمجھو معراج کیا ہے. اتنے اہتمام سے بھی رب نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اور پھر رب نے قسم کھائی ہے سبحان اللہ. وہ بے نیاز رب ہے، اسے حاجت ہے قسمیں اٹھانے کی. پھر قسم کیوں اٹھائی؟ تاکہ دلوں پر محبت مصطفیٰ کا غلبہ ہو جائے، لوگوں کو سمجھ آ جائے اس ہستی کا مقام کیا ہے جن کے معراج کے جانے کی بھی عرش والا رب قسم اٹھا رہا ہے، جن کے معراج سے آنے کی بھی قسمیں عرش والا رب اٹھا رہا ہے. وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو خالق ہے، اسے حاجت نہیں قسمیں اٹھائی. پھر سورہ النجم کو پڑھو نا، کیوں قسم کھائی؟ والنجم اذا ہوا، ہوا کے اندر نزول اور صعود دونوں معنی پائے جاتے ہیں. اور تمام مفسرین نے لکھا النجم هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ستارے سے مراد حضور نبی کریم کی ذات ہے. رب نے فرمایا والنجم اذا ہوا، محبوب شب معراج جب تو زمین سے آسمان کی طرف آ رہا تھا، مجھے تیرے آنے کی قسم، اور شب معراج لامکہ کی خلوتوں سے جب واپس جا رہا تھا، محبوب مجھے تیرے جانے کی بھی قسم ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بشریت بھی فیضیاب ہو رہی ہے، نورانیت بھی. جب حقیقت کی معراج ہوئی، حقیقت کی معراج وہ کس لیے ہوئی تھی؟ حضور کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا نہیں. حضور خود فرماتے ہیں جب سدرہ سے اوپر گیا، الیواقیت والجواہر میں امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک نے خود فرمایا جب میں سدرہ سے اوپر گیا، حضور فرماتے ہیں فلما مر بحضرات الاسماء الالہیہ صار متخلقا باسمائها وصفاتها. فرمایا جب سدرہ سے اوپر گیا نا، اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آنا شروع ہو گئے. یہ ہے حقیقت محمدیہ کی. اللہ کے اسماء کے پردے آنا شروع ہو گئے، صفاتی نام. پردہ آیا ستار، حضور فرماتے میں اس پردے میں سے بھی گزر گیا. پردہ آیا غفار، میں اس پردے سے گزر گیا. پردہ آیا غفور، میں اس پردے سے گزر گیا. سرکار فرماتے ہیں جس جس اللہ کے صفاتی نام کے پردے میں سے میں گزرتا گیا، اللہ کے اس میں صفت کی تجلی میرے قلب میں پڑتی تھی، رب کی صفت میری صفت بن جاتی تھی. فلما مر بحضرات الاسماء الالہیہ صار متخلقا باسمائها وصفاتها. جس اس میں صفت کا پرتو تجلی میرے قلب پر وارد ہوتی، رب کی صفت میری صفت بن جاتی تھی. میں جس اس میں صفت کے پردے سے گزرتا تھا، تجلیاں میرے اوپر دیتی تھی.
تو میرے آقا کریم پھر دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ حدیث شریف میں فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت میں دیکھا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا۔ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تمہاری آنکھ میں میرے جلووں کو دیکھنے کی قابل نہیں۔ اور ادھر سرکار بستر پہ آرام فرما ہے، ام ہانی کے گھر چادر اوڑے ہوئے ہیں اور جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں چلیے یا رسول اللہ چلیے، شب اسرا کا دولہا بنا کر لے جانے کا حکم ہوا ہے۔ بے نیاز رب آج کی رات آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمانا چاہتا ہے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تبارک اللہ ہے۔ کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ خدا ہی دے صبر جانے پرنم، دکھاؤں تجھ کو کیوں کر وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ جب محبوب چلے، کسی کا بیٹا گاڑا بن کر گاڑی میں بیٹھتا ہے، سوار ہوتا ہے، ماں کہتی ہے سبحان اللہ، بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور میرے آمنہ کے لال جب شب اسرا کے دولہا بن کے براق پہ سوار ہوئے، عرش والے رب نے کہا سبحان اللہ اسرا بعبدہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ۔ نور مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، نور مصطفیٰ۔ وما علینا۔ اللہ